الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا بهم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء اکرام، قابل صد احترام سامعین، سامعات، طلبہ و طالبات، میرے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہاں جامعۃ الحسنین میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے عزیز مولانا شاہد عقیل سلمہ اللہ تعالی، ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ میں یہاں حاضری دوں. گزشتہ سال انہوں نے وقت لیا لیکن عین موقع پر حاضری نہیں ہو سکی. آج گویا اس کی تلافی بھی ہے مافات کی، اور آپ سب حضرات جو ہیں ان سے مل کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. خاص طور پر یہاں کا یہ منظر دیکھا اور ماشاءاللہ بہت سے طلباء نے قرآن پاک کی تکمیل کی. طالبات جو ہیں وہ بھی درس نظامی کی تکمیل کر رہی ہیں. اس ادارے کا جو اصل مقصد ہے اور ہمارے دینی اداروں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دین کی تعلیم کو عام کیا جائے اور دینی اسلامی تربیت کی جائے، طلباء کی بھی طالبات کی بھی، اور مسلمانوں کو ان دینی مدارس سے جو ہے وہ نفع ہو، فائدہ ہو، دینی فائدہ خاص طور پر ان کو پہنچے. ماشاءاللہ جامعۃ الحسنین میں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اب دن بدن جو ہے وہ ترقی پر رو ترقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو مراحل جو ہیں تعمیر کے، تعلیم کے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کی تکمیل فرمائے. دعا یہی ہے کہ اللہم عجل، اللہم کمل، اللہم سہل. باقی یہ اس وقت میں نے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. ظاہر ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن اور گویا وقت جمعہ کی نماز کا ہے، اس لیے مختصراً میں اس حدیث سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. تفصیل کا یہ ظاہر ہے کہ اس وقت موقع نہیں ہے. حدیث پاک جو اس وقت پڑھی گئی وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالی کو یہ کلمات محبوب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پڑھنے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں جو پڑھتے ہیں ان کلمات کو. اور وہ دو کلمات ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، کہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ان کا پڑھنا بہت آسان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آسانی سے ان کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جب ان کا وزن کیا جائے گا تو وزن کے اندر وہ بڑے بھاری ہوں گے. ثقیلتان فی المیزان، یہ ان کلمات کی
گویا ان کا تعارف یا ان کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ وہ دو کلمات کس شان کے ہیں کہ اللہ کو محبوب، رحمان کو محبوب، اور زبان پر ہلکے پھلکے، اور پھر میزان عمل میں بھاری۔ تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ بے ساختہ زبان پر یہ تعریف سن کر کلمات خود بخود وہ جاری ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہی وہ کلمات کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے سب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات بڑے اللہ کو محبوب ہیں اور پڑھنا آسان، میزان عمل میں بھاری۔ سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو تملأ نصف المیزان، آدھا میزان بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو یہ پسند کیوں ہیں کلمات؟ اللہ کے ہاں یہ محبوب ہے، اور پھر ان کی اتنی فضیلت رکھی گئی ہے کہ میزان عمل میں بھاری، وزنی ہے بہت زیادہ، ان کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ کو یہ پسند کیوں ہیں کلمات؟ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیزوں، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ کیا تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام عیوب سے کیا ہے؟ پاک۔ لا ند لہ ولا ضد لہ ولا کفو لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ، کوئی عیب، کوئی نقص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ معنی کس کا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ جب انسان کہتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، کوئی بھی پڑھے، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا وہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ جو ہے وہ ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سبحان اللہ کہنے والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک۔ پھر وہ یہ کہتا ہے وَبِحَمْدِهِ، سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ، جب وہ کہتا ہے وَبِحَمْدِهِ تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے اللہ جو ہے ان کے اندر تمام خوبیاں اور تمام کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ سارے کمالات، اصلی کمالات، ذاتی کمالات کس میں ہیں؟ کس کی ذات میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تمام عیوب سے پاک بھی ہیں، کوئی عیب نہیں ان کی ذات اقدس میں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ، وَبِحَمْدِهِ میں واو حالیہ ہے، دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ تمام خوبیوں کے جامع ہیں، تمام کمالات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں؟ جامع ہیں۔ تو یہ تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ۔ پھر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ العظیم۔ تو ہم نے پھر دوبارہ گویا اس بات کا اقرار کیا اور اعتراف کیا، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے ان کی ذات اقدس کیا ہے؟ پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت لائے ہیں العظیم، کہ ہمارے اللہ جو ہے تمام خوبیوں سے متصف ہیں اور وہ عظیم ہیں، سب سے بلند اور سب سے اونچی ذات کس کی ہے؟ تو یہ تعریف ہو گئی کہ نہیں ان جملوں میں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف آ گئی نا، سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور جو شخص اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتے ہیں کہ وہ میری تعریف کر رہا ہے، اس لیے کہ تعریف کے مستحق کون ہے؟ اللہ ہی۔ اصل میں تو انسان کے اندر بھی جو کمالات ہیں اور جو خوبیاں انسان کے اندر اگر ہیں، کسی میں دینی خوبی ہے، دنیاوی خوبی ہے، حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، نوال ہے، کوئی بھی خوبی اگر کسی انسان کے اندر ہے
تو وہ کس نے عطا کی ہے؟ اصل خوبی کس میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس میں تمام خوبیاں ہیں. اگر انسانوں میں خوبیاں ہیں تو وہ انہی کی عطا کردہ ہیں، انہی کی دی ہوئی وہ خوبیاں ہیں. کسی کے اندر اگر حسن ہے تو وہ اللہ نے عطا فرمایا. اصل حسن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس میں ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین پیدا کیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسن دیا. خواتین مصر نے جب ان کو دیکھا، اچانک دیکھا تو مبہوت ہوئیں اور اپنی انگلیاں کاٹیں اور زبان سے کیا کہہ رہی ہیں؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. وہ کہہ رہی ہیں تو فرشتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ خواتین جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالیں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. لیکن یہ سارے کمالات اور حسن کے جو کمال ہے اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، وہ خود کتنے حسین ہوں گے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسین پیدا کیے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کتنے حسین ہوں گے. تو سبحان اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ان کے بارے میں یہ اعتراف ہو رہا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ بھی حمد ہی میں اس بات کا اعتراف ہو رہا ہے کہ اس میں تمام خوبی موجود ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس وہ عظیم ہے، عظمتوں کی حامل. اب ایک بات یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جب اس میں یہ ہم نے اعتراف کیا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر عیب سے پاک ہے، تمام کمالات، تمام خوبیاں اس ذات اقدس کے اندر موجود ہیں، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ کا پھر تقاضا کیا ہوگا؟ اس اعتراف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہو. کیوں؟ کہ اس میں عیب کوئی نہیں، وہ ایسی ذات اقدس ہے کہ بے عیب ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کیوں محبت ہو؟ اس لیے کہ تمام کمالات اس کے اندر موجود ہیں. تو جب وہ ہر عیب سے پاک ہیں اور تمام کمالات کے جامع ہیں، نوال، کمال، جمال، سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے کیا کرنی چاہیے؟ محبت. محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اصل محبت اللہ تعالیٰ سے ہو، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو. اللہ تعالیٰ سے کیوں محبت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ تمام کمالات ان کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ نوال ہو، چاہے وہ جو ہے عطا ہو، جود ہو، یہ سارے کمالات، یہ سب جمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر موجود ہے. اس لیے موجود ہے تو اس لیے ان سے محبت ہو. وہ مرکز محبت ہونے چاہیے ہمارے لیے. کتنی محبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے شدید محبت رکھتے ہیں. سب سے شدید محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور شدید محبت کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ہماری زبان میں جب شدید محبت کی تعبیر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عشق. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان اور ہر مومن جو ہے اللہ کا عاشق ہونا چاہیے. اس کو اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو ہو. پھر اس کے بعد جب ہم یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ العظیم، عظمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. وَلَهُ الْعَظْمَةُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب وہ عظیم ہیں اور سب سے عظیم ہیں اور اکبر ہیں، اعظم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے. عظمت کی وجہ سے خوف ہوتا ہے نا. ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں عظمت کی وجہ سے، اساتذہ سے ڈرتے ہیں عظمت کی وجہ سے، مشائخ سے ڈرتے ہیں عظمت کی وجہ سے. تو عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو دل کے اندر.
سبحان اللہ و بحمدہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی سن بھی رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو کہ سن ہی ہو رہے ہو؟ سنا سنا کے تمہیں کہیں سن تو نہیں کر دیا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ زبان بھی سمجھ آ رہی ہے اردو؟ اچھا ماں شکر ہے ماشاء اللہ۔ میں اصل میں آپ کی زبان تو بول نہیں سکتا، آپ میری زبان تو سمجھ رہے ہیں نا؟ بس ٹھیک ہے، پھر ماشاء اللہ سمجھ آ گئی تو سب کچھ آ گئی۔ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی محبت ہو، اور سبحان اللہ العظیم جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر ہو دل کے اندر۔ یہ معنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا۔ اب یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور شدید محبت، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کی کیا ضرورت، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ یہ دونوں باتیں بھی اب سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس لیے ضروری ہے، شدید محبت، عشق جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر حکم ماننا آسان ہو جائے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا حکم مانتا ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت ہو جائے، دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، ماں باپ سے محبت ہے ان کی بات مانتے ہیں، اساتذہ سے محبت ہے ان کی مانتے ہیں، مشائخ سے محبت ہے ان کی مانتے ہیں، دوست احباب جو ہیں ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان کو تو وہ ان کی بات مانتا ہے۔ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ۔ تو انسان جو ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوگی، اور شدید محبت، سب سے زیادہ محبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل میں ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا آسان ہوگی کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں شریعت پر چلنا بڑا مشکل ہے، بڑے احمق لوگ ہیں۔ ارے اللہ کی محبت ہو اگر تو پھر کیا مشکل ہے شریعت پر چلنا؟ محبت میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ از محبت تلخ شیریں شود، محبت کی وجہ سے تو انسان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو جینے کو کہہ دیا جی گئے ہم، جو مرنے کو کہہ دیا مر گئے ہم۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے، جو جینے کو کہہ دیا جی گئے ہم، جو مرنے کو کہہ دیا مر گئے ہم۔ اور کیا چاہتا ہے ظالم تیرے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ اشارہ وہاں تو کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک بھی ہیں، ہمارے خالق بھی ہیں، ہمارے رازق بھی ہیں، ہمارے داتا بھی ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے بھی ہیں۔ تو ان کا اشارہ آ جائے گا جان دے دو، دیں گے کہ نہیں؟ تو اشارہ کافی ہے۔ کیوں دے رہے ہیں؟ محبت کی وجہ سے۔ ہمارے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری حیات، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ، تو ان کے لیے ہے۔ جب وہ حکم دیں گے جان دو، جان دے دو، مال کے لیے حکم دیں مال دے دیں، پھر پریشانی اس لیے نہیں ہوگی مال دینے میں اور جان دینے میں کہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ماننا صرف آسان نہیں ہوگا، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آسان صرف نہیں ہوگا بلکہ خوشگوار ہو جائے گا، مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، انتظار ہوگا کہ ان کا حکم آئے اور میں ان کے حکم پر سر تسلیم خم کر دوں۔ محبت میں تو یہی ہوتا ہے نا۔ اب دعویٰ تو یہ ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، دعویٰ یہ ہو جیسے وہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے بہت زیادہ۔ برے اللہ سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ اللہ سے ملنا چاہیے، اللہ سے ملاقات ہونی چاہیے۔ محبت کا کیا؟ محبت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزیں محبت کا تقاضا ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس سے محبت ہو انسان چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے، جس سے محبت ہو اس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟
آدمی چاہتا ہے اس کو دیکھے، اس سے ملے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے اس سے بات کرے، ٹھیک ہے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، ہم ہی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہود کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یہود سے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اچھا، اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، پھر موت کی تمنا کرو۔ کس کی؟ تاکہ کس سے ملاقات ہو جائے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ نہیں چاہیں گے، تو سچی محبت نہیں ہے نا۔ سچی محبت اگر ہو تو محبت کا کیا تقاضا ہوتا ہے؟ ملاقات ہو جائے اس سے، اور پھر اس کی بات بھی مانی جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ، وہ کیوں ضروری ہے؟ کہ ان کا حکم ماننا آسان ہوگا، بلکہ حکم ماننے میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی، حکم ماننا خوشگوار ہو جائے گا، تو شریعت کے احکام جو ہے ان پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، عقائد ہو، پھر یہ سارے حکم اللہ کے جو ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کو ماننا کیا ہوگا؟ آسان بھی ہوگا، بلکہ لذیذ اور خوشگوار بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، سبحان اللہ العظیم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ خوف اللہ کا ہو دل میں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ محبت تو زیادہ ضروری ہے لیکن خوف زیادہ نہیں۔ خوف کتنا؟ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے انسان، بس اتنا خوف ہونا چاہیے اللہ۔ تو وہ خوف کیوں ضروری ہے؟ اتنا خوف اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نافرمانی انسان پھر نہیں کرے گا، معصیت سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا۔ گناہ سے بچانے والی کیا چیز ہے انسان کو؟ اللہ کا، اس کے علاوہ تو نہیں بچ سکتا۔ حکومت اعلان کر دے، چور دروازے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی اعلان کیا تھا کوئی پانی نہ ملا ہے، کس میں؟ اب تو دودھ ملا دیتے ہیں پانی میں۔ تو حضرت عمر نے کہا بھی کوئی پانی نہ ملا ہے دودھ میں، گشت کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے ملا دو پانی۔ بچی کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا، خلیفۃ المسلمین۔ جواب کیا ملا؟ وہ کون سے کھڑے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں؟ بچی کہنے لگی اگر حضرت عمر نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس بات سے ڈر جائے کہ اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے ہر چیز کا، ہر عمل کا، اپنے قول فعل کا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ۔ ڈر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، ڈرنے کی وجہ سے کیا کیا؟ گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، گناہوں کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت میں ہوگا۔ تو گویا مقصد یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا ساری بات کا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے عشق کی وجہ سے انسان شریعت کے احکام پر چلنا اس کے لیے آسان اور خوشگوار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سب سے زیادہ کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اور پھر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کا خوف اس لیے ضروری ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ جب دونوں چیزیں انسان کے، دونوں چیزیں جب دل میں آتی ہیں نا، ایک اللہ کی محبت آ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں آ جائے، اسی کا نام جو ہے خشیت ہے۔ کیا نام ہے؟ خشیت۔ اور علم کی حقیقت بھی یہی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ۔ اللہ تعالیٰ کس کو عالم کہہ رہے ہیں؟ ایک تو ہے نا کہ ہم نے کہہ دیا کہ جی کتابیں پڑھ لی ہم عالم بن گئے، عالمات ہو گئیں،
فارغ ہو گئے، فاضل ہو گئے، قرآن شریف پڑھا، حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کس کو عالم کہہ رہے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ تو اس کو عالم کہہ رہے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کا خوف. خشیت جس کے اندر موجود ہے وہ ہے عالم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی حقیقت یہی ہے، علم کی حقیقت بھی یہی ہے. تو بہرحال اس حدیث پاک نے ہمیں یہ سبق دے دیا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو، اور جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا اور روک دیا ان سے انسان رک جائے. مختصراً یہی میں نے عرض کر دی ہے، 2 باتیں. باقی حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح شام پڑھ لیجئے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کتنی دفعہ؟ یہ تو ساروں کے لیے ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی یہ تو نہیں کہ طلباء علماء کے لیے ہیں، یہ تو سب کے لیے ہے. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ جو شخص پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اور انہوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، قرض ہے، قرض. فرمایا یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد ایک اور جملہ لو، 1-2 جملے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ اس کے ساتھ ملاؤ، و بحمدہ. فرمایا 100 مرتبہ پڑھا کرو. کب؟ فجر کی نماز سنتیں پڑھ کر فرض سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. وہ تو صحابی تھے، ان کا کتنا یقین تھا، کتنا کمال تھا یقین کے اندر، ایمان کتنا اونچا تھا. اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز میں شک ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے جو فرما دیا اس میں شک، یقین تھا. وہ صحابی پڑھتے رہے. کچھ دن کے بعد آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے اتنا عطا کر دیا، اب گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہی. تو یہ کیا اللہ کا نظام. تو بہرحال یہ مبارک کلمات ہیں، ان کو پڑھتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اگر قرض کے لیے پڑھنا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ ساتھ ملا لیا جائے. میں ان تمام طالبات کو، ان کے والدین، سب متعلقین احباب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے علم کو مبارک فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وہ بچوں کو کہلوا دیں سبق. پڑھ لو بیٹا میرے ساتھ ساتھ پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.